اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، قرآن کریم کی سورہ البینہ، جس کی ٹوٹل 8 آیات ہیں، جس میں سے 5 آیات کا پیغام گزشتہ ہفتے کو بیان کیا گیا تھا۔ تو آج باقی 3 آیات، لیکن ان آیات جو سابقہ جو آیات میں سے آخری آیت تھی 5ویں آیت، تو اس کے ہم نے صرف نماز کی اہمیت کو ذکر کیا تھا۔ مزید آج اس آیت مجیدہ کی روشنی میں جو 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے اس کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو آیت مجیدہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے، حالانکہ ان کو تو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اور بالکل یعنی خالصتاً اللہ کے لیے جو ہے وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ نہایت درست دین ہے۔ تو اس آیت مجیدہ میں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ یعنی نجات ایمان والوں کی، انسانوں کی تب ہے کہ جب وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کی عبادت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی نماز کا ذکر کر دیا اور خود زکوٰۃ کا ذکر کر دیا۔ نماز یعنی وہ امر ہے جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے میں ہم نے روایت پیش کی تھی سید الرسول کی زبانی، اور زکوٰۃ۔ تو قرآن نے گویا یہ واضح اعلان کر دیا ہے دین درست اس وقت تمہارے دامن میں ہے جب تمہارے دامن میں نماز اور زکوٰۃ جیسے 2 اہم امر ہیں۔ اگر تمہارے وجود میں، اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو تم جتنے بھی وہ نام کے اپنے آپ کو بڑا کہلواؤ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارا دین ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تمہارا اگر دین قرآن کی نگاہ میں صحیح ہے تو وہ تب ہے جب تمہاری زندگی میں نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ تو نماز کے بارے میں چند روایات علیکم السلام ورحمۃ اللہ، چند روایات معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ لا یرجو ثوابها ولا یخاف عقابها ولا ابالی ان یموت یہودیا او نصرانیا او مجوسیا۔ سید الرسل فرماتے ہیں اپنے کلمہ گو کو، اپنے حبداروں کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، اور وہ ثواب نماز کی امید نہیں رکھتا کہ نماز کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے، نہ اس بات کی اس کو امید ہے، نہ نماز کے چھوڑنے کا اس کو خوف ہے کہ میں نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس کا کیا عذاب ہے، میرے لیے کتنی اللہ کی طرف سے سزا ہوگی۔ سید الرسل فرماتے ہیں جس بد نصیب کو اس چیز کی پرواہ نہ ہو، نہ اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے، نہ عذاب الہی سے ڈر اور خوف رکھتا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں لا ابالی ان یموت، مجھے پرواہ نہیں ہے وہ اس حالت میں مرے، وہ یہودی ہو کر مرے، وہ نصرانی ہو کر مرے، یا مجوسی ہو کر مرے۔ یعنی سید الرسل نے گویا اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، اگر نماز کے ثواب کی امید نہیں ہے،
اور عذاب کا خوف نہیں ہے تو یہ تمہارا راستہ زندگی تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر کے تمہیں یہودیت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، تمہیں نصرانیت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور تمہیں مجوسیت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے اس میں یہ نماز نہیں ہے جو اسلام میں، جو رسول اللہ نے تعلیم میں نماز دی ہے۔ تو گویا اس لیے بعض روایات میں نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان تمیز اور فرق بیان کیا گیا ہے، کہ یعنی مومن وہ ہے کہ جو وقت نماز کو ادا کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، دیکھیے اس قدر اہمیت ہے نماز کی، اور جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں من اعانا تارک الصلاۃ، جو شخص کسی بے نمازی کی مدد کرے۔ آج ہم لوگوں میں یہ فکر ہے مومن کی مدد کرنی چاہیے، یقیناً اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن جہاں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے مومنین کی اعانت اور مدد کے اجر و ثواب کو ذکر کیا، روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ دیا، یا اسی طرح اور ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے، معصومین کی سیرت میں آپ طواف کعبہ کو چھوڑ رہے ہیں، ایک مومن آ کے کہہ رہا ہے میرے اوپر قرض ہے، یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اعتکاف کی حالت میں موجود ہیں، اور آپ تب بھی خانہ خدا کو یعنی اللہ کے گھر کو، مسجد النبوی کو چھوڑ رہے ہیں، تو ائمہ اہل بیت کی سیرت میں ملتا ہے یا تو وہ مسجد النبوی حالت اعتکاف میں ہے تو اس کو چھوڑ رہے ہیں، یا خانہ خدا میں اعتکاف بیٹھے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں، یا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے؟ مومن آیا ہے مدد کے لیے اور امام چھوڑ رہے ہیں۔ جب کہنے والا کہتا ہے مولا آپ تو اعتکاف میں، آپ تو حالت طواف میں ہیں، تو آپ نے فرمایا اعتکاف سے افضل ہے اور طواف سے افضل ہے، یعنی 70 طواف یا 70 جو اعتکاف ہے ان سے افضل عمل ٹھہرا گیا ہے کیا؟ مومن کی حاجت پوری کرنا۔ لیکن جہاں مومن کی حاجت کا اتنا ثواب ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں من اعان تارک الصلاۃ، جو بے نمازی کی مدد کرتا ہے، بے لقمۃ او قسوۃ، جو کسی بے نمازی کی مدد کرتا ہے ایک لقمے سے یا ایک کپڑے سے، ایک قمیض کے ذریعے، جو اس کے ذریعے بے نمازی کی مدد کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فَقَعَنَّمَا قَتَلَ 70 نَبِيًّا، یہ بدبخت، یہ بد نصیب اس شخص کی مثل ہے جس نے 70 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ بے نمازی کی مدد کرنے والا ایک لقمے کے ذریعے سے، ایک لباس کے ذریعے سے، یعنی آپ کسی کی مدد کریں اور اس کی حوصلہ افزائی ہو واجبات کے ترک کرنے میں۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین کو معمولی سمجھتے ہیں، دین سے لاپرواہی کرتے ہیں، آپ تھوڑا ان سے اپنا رخ بدل کر رکھیں، ان کو اہمیت، ان کو معلوم ہو کہ ہماری جو ناقدری کی جا رہی ہے، ہماری جو حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، ہماری بد عملی کی وجہ سے کی جا رہی ہے، ورنہ غریب سے غریب تر آتے تھے۔ سیرت میں موجود ہے حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ حبشی تھے، ہونٹ موٹے ہیں، کوتلی زبان ہے اور رنگ سیاہ ہے، قد قامت کے ہیں، تو لہٰذا جس سے عام طور پہ دنیا والے نفرت کرتے ہیں، لیکن آل محمد کے سیرت میں یہ نہیں ہے۔ وہ رنگ، نسل اور زبان کو نہیں دیکھتے، وہ ایمان اور کردار کی دولت کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت بلال کا کردار اتنا تھا کہ سید الرسل بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، مولا علی بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، امام حسن اور امام حسین بھی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ پاک کردار تھا، لیکن دولت تھی کیا ان کے پاس؟ کیا مادیت تھی؟ نہیں، ان کے پاس جو دولت تھی وہ ایمان کی تھی، عمل صالح کی تھی۔ تو لہٰذا کہا کہ بے نمازی کی مدد کرنا ایک لقمہ
یا ایک کپڑے کے ساتھ جو ان کی بدعملی اور بے دینی میں حوصلہ افزائی کا سبب بن رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے 70 نبیوں کو قتل کیا، 70 نبیوں کو، جن میں سے سید الرسل فرماتے اولہم آدم، جن میں سے پہلے نبی آدم ہیں جن کو قتل کیا، وآخرہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس پہلے آدم نبی ہیں جن کو قتل کیا، اور آخری میں رسول اللہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا۔ اندازہ کریں نماز کو ترک کرنے والے کی اعانت کرنا اتنا بڑا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، من اعانا طارق الصلاۃ بشربۃ، جو شخص کسی بے نمازی کو ایک گھونٹ پانی پلانے میں اس کی مدد کرے، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی بے دینی پر، اس کے بے نمازی ہونے پر اس کا حوصلہ اور بلند ہو، میں نماز نہیں پڑھتا، میں دین پر عمل نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، برے لوگ تو میرے ساتھ ہیں، اچھے لوگ بھی میری عزت اور احترام کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں جو آپ کا عمل یہ اظہار کرے کہ تیرے بے نمازی ہونے پر ہم راضی نہیں ہیں۔ یہ اس طرح سے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اپنے موارد ہیں، تو لہٰذا بے نمازی کو ایک گھونٹ پانی پلایا، فَقَعَنَّمَا حَارَبَ وَجَادَلَ مَعِي، رسول اللہ فرماتے ہیں جو بے نمازی کو ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے میرے ساتھ جنگ اور جدال کی، لڑائی جھگڑا کیا میرے ساتھ۔ اب بتائیں رسول کے ساتھ جو جھگڑا کرے وہ کافر تھے یا نہ تھے؟ رسول کے ساتھ جھگڑا کرنے والے مشرک تھے، رسول کے ساتھ لڑائی اور جنگ کا میدان گرم کرنے والے یہودی تھے، رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے کفار و مشرکین بت پرست تھے۔ سید الرسل فرماتے ہیں بے نمازی کو گھونٹ پلا کر حوصلہ افزائی کرنے والے وہ ایسے ہیں جیسے مجھ نبی سے جنگ کرنے والے، اور صرف اپنے بارے میں نہیں فرمایا، فرماتے ہیں وَحَارَبَ وَجَادَلَ، میرے ساتھ جنگ کی، میرے ساتھ لڑائی کی، مَعِي وَمَعَ جَمِيعِ الْأَنبِيَاءِ، تمام انبیاء کے ساتھ اس نے جنگ اور لڑائی کی۔ اس طرح بد نصیب آدم نبی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے ساتھ جنگ اور لڑائی کرنے والے کی مانند ہے وہ شخص جو کسی بے نمازی کی حوصلہ افزائی کے طور پر اس کو ایک گھونٹ پانی پلائے۔ آپ بتائیں ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو کتنا نماز کی تلقین کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کو کتنی نماز کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ اس قدر خوف زدہ دلانے والی روایات کو ذکر کر رہے ہیں، ایک گھونٹ پانی پلانے کا، اتنا کہ رسول اللہ اور تمام انبیاء کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ ہم لوگوں کو پرواہ نہیں، اپنی اولاد سوئی ہوئی نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے، بیوی سوئی ہوئی نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے، خود بھی سوئے ہوئے، دین کو معمولی سمجھا۔ تو لہٰذا یہ نماز کی اہمیت۔ اس کے بعد سید الرسل نے ایک روایت میں فرمایا جو بے نمازی کے ساتھ ہنسے، لوگ ہنستے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں، بے نمازی کے ساتھ ہنسے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے یعنی ہنسنے کے ساتھ، سید الرسل فرماتے ہیں یہ اس شخص کی مانند ہے جس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا۔ اللہ، یہ دیکھیے ذرا خود اندازہ کریں، یعنی بے نمازی کو ایک گھونٹ پانی پلانا کتنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب، بے نمازی کو ایک لقمہ کھلانے کا کتنا ناراضگی کا سبب، بے نمازی کو لباس پہنانا، یا اسی طرح بے نمازی کے ساتھ صرف ہنسنا جو اس کی حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ امام علی فرماتے ہیں بے نمازی یا بے دین انسان کے سامنے آپ کا رخ، آپ کا جو ہے طریقہ کار تھوڑا جدا ہونا چاہیے۔ اگر میرے ساتھ میرے حق کی ادائیگی میں مثال کے طور پہ میرے کسی نے پیسے دینے ہوں، وہ سستی لاپرواہی کرے، میں کتنا ناراض ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتے؟ انسان ہمارے مزاج میں ہے کہ نہیں ہم ناراض ہوتے ہیں؟ ہمارے حق میں کوتاہی ہو تو ہم ناراض ہوں،
اور جو اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، نہ بڑے چھوٹے کا احترام ہے، کیا اس کے ساتھ ہم ناراض ہونے کا حق نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے دین کو معمولی سمجھتے ہیں، جو اللہ کے حق کو معمولی سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو بھی عزت دے رہے ہیں، ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ساتھ بٹھائیں۔ سید رسول بھی بٹھاتے تھے، لیکن ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے ہمیں انسانوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یہ بات بھی یاد رہے، ہمیں گناہوں سے نفرت کا حکم ہے۔ اگر ہم انسانوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے تو پھر انسانیت کو کون سدھارے گا؟ سید رسول نے تو مشرکین کو بھی سدھارا ہے، کفار کو بھی سدھارا ہے۔ آج لوگوں میں یہ ایک فکر چلتی ہے، چھوڑیں یہ فلاں برا ہے، یہ فلاں گندا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، ہم فلاں فلاں کرتے ہوئے کہہ کے نفرت کرتے رہیں، پھر ان کی اصلاح کون کرے؟ اگر ڈاکٹر مرض بیماری سے نفرت کرے تو پھر مریض کا علاج کون کرے؟ اس کو اگر وہ مریض کی خیر خواہی چاہتا ہے تو وہ مرض سے نفرت نہیں کرے گا، تب ہی جا کے وہ علاج کر سکتا ہے۔ ہم بھی گناہوں سے نفرت کریں، گناہ سے نفرت کریں۔ جو برا انسان ہے اس کے پاس کبھی جا کر بیٹھیں، ہمارا وظیفہ ہے جا کر نصیحت کریں، نہ کہ ہم فضول میں وہاں پر محفلیں گرم کر دیں، دنیاوی گفتگو میں وقت سارا برباد کر دیں۔ وہاں پر واضح نصیحت کے لیے بیٹھیں، دین کے لیے بیٹھے، عمل صالح کے لیے بیٹھے، ہدایت کے لیے بیٹھے۔ سید الرسول نے کتنے بے دین اور منافقین کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کی ہدایت ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے نماز نہ پڑھنے والے کو اہمیت دینا رسول اللہ نے مذمت کر۔ اب دیکھیں نماز کی اہمیت کے لیے ایک اور روایت۔ اب یہ 18 ذی الحجہ کو الحمدللہ بڑی شان و شوقت سے اہل ایمان نے منایا، لیکن کاش ہم یوم غدیر کے پیغام کو بھی سمجھیں۔ کیا پیغام تھا؟ ادھر سے حضرت علی علیہ السلام کے اعلان ولایت کی وحی نازل ہوئی، اے میرا حبیب پیغام پہنچا دو۔ پیغام آ چکا، سید الرسل نے حکم دیا، سارے حاجی اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہو گئے تو اب نماز کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، سید الرسل نے حضرت بلال سے کہا آذان دیں۔ حضرت بلال نے آذان دی، اور درخت تھے، چند درخت تھے، ان درختوں کے سائے میں صفیں بنائی گئیں، اور سید الرسل نے حاجیوں کو، ان اصحاب کو پہلے نماز با جماعت پڑھائی، پھر اس کے بعد پلانوں کے ممبر پہ آ کے آپ نے علی مولا کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب خود اس سے اندازہ کریں، اللہ کی طرف سے وحی آ چکی ہے، آپ علی کی ولایت کا اعلان کریں، ادھر سے نماز کا وقت داخل ہوا ہے۔ گویا نماز رسول اللہ کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ آپ نے اعلان ولایت سے پہلے نماز کو پڑھا ہے۔ یعنی کس قدر جوڑ دیا ہے رسول اللہ نے نماز کو ولایت کے ساتھ، اس کی عظمت کو۔ اول وقت میں نماز کی ایک عظمت ہے، اگرچہ ولایت جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے، وہ دین کی اساس اور بنیاد میں سے ہے، لیکن فروعات دین میں سے نماز سب سے اہم ہے۔ لیکن اسلام کا وہ اہم رکن ہے جس کو کہا گیا ہے الصلاۃ عمود الدین، اگر نماز بھی دین کا ستون ہے۔ یعنی جس طرح اگر بغیر ولایت علی کے اسلام قبول نہیں ہے، اسی طرح بغیر نماز کے دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا نماز اس قدر اہم ہے۔ تو یہ ہے نماز۔ دوسرا اس آیت مجیدہ میں جو حکم تھا وہ تھا زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ دو قسم کی ہے، ایک زکوٰۃ یعنی واجب ہے اور مستحب ہے۔ ہم واجب کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو جن کے پاس نصاب ہوتا ہے، زکوٰۃ گندم کے اوپر، اسی طرح سے کھجوروں پر، جانوروں پر، سونا چاندی،
سکوں کی شکل میں ہو تو ان کے اوپر جو کاروبار اور بزنس ہوتا ہے تو اس نصاب زکوٰۃ کی اپنی ایک شرائط ہے۔ تو زکوٰۃ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے قائل نہیں، ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ واجبات اسلام اور یہ ضروریات اسلام میں سے، اس کے انکار کرنے والا جو انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم بھی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے قائل ہیں، وجوب کے قائل ہیں، لیکن اس کے لیے خاص نصاب ہے، ہر شخص میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی خاص شرائط ہے۔ تو جس کے پاس وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ نصاب پورا نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ شرعی ذمہ داری پھر خمس کی طرف جاتی ہے۔ ہاں زکوٰۃ میں سے جو ایک اور اہم زکوٰۃ ہے جسے عام طور پہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ فطرہ، یہ بھی واجب ہے۔ تو جن لوگوں نے گزشتہ سالوں میں جو اپنے سال بھر کی کمائی یا آمدنی خرچ رکھتے تھے ملازمت کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں یا جمع پونجی کی شکل میں، جن کے پاس سال کا خرچ موجود ہے اور انہوں نے جان بوجھ کے زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا ہے، وہ گناہگار واجب ہے، احتیاط واجب ہے۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کریں، احتیاط واجب ہے، یعنی بغیر ادا اور قضا کی نیت سے اب آپ کو یہ بھی دینا واجب ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ اتنا اہم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں زکوٰۃ فطرہ کو روکنے سے ممکن ہے کہ خدا تمہیں موت دے۔ یہ جو چاہتا، امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلامتی، تم اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو یا اپنے اموال کی سلامتی چاہتے ہو، اپنی اولاد کی سلامتی چاہتے ہو، تو یہ زکوٰۃ فطرہ دیا۔ یہ زکوٰۃ فطرہ اس قدر اہم ہے۔ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی خدا کا حکم ہوا کہ آپ جائیں قارون کے پاس، نبی خدا کا چچا ذات ہے۔ اب نبی خدا نے یہ نہیں دیکھا یہ میرے رشتہ دار ہیں، اللہ کا حکم ہے، قارون کے پاس گئے جس کے خزانے بھرے تھے سونے اور چاندی، درہم و دینار سے، تجوریاں بھری ہوئی تھی، لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، فقراء یتیم و غریبوں کا حق نہیں دیتا تھا کہ آپ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے قارون کے پاس کہ آپ یہ زکوٰۃ دیں، حکم الہی، کہا کہ یا نبی اللہ اس طرح ہے کہ آپ ایک پوری شریعت کا نا ایک فہرست بنا کر لے آئیں، میں چاہتا ہوں کہ بھرے دربار میں وہ دکھائی جائے، وہ پورے بھرے دربار میں وہ پوری فہرست جو ہے وہ آپ اللہ کے دین اور احکام اور شریعت کی سنائی جائے، تو میں خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، اس نے قارون نے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا کہ اب ہم کس طرح سے اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچائیں۔ ملتا ہے روایت میں حضرت موسیٰ نے فہرست تیار کی، اس کا دربار سجا، بڑے بڑے سردار لوگ سارے آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر وہ فہرست سنا رہے ہیں کہ کون کون سے کام شریعت اسلام میں دین میں حرام ہے، دین میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ جب فہرست سنا رہے ہیں تو ان میں ایک یہ تھا کہ جو زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر سے سنسار کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ آپ کی شریعت میں سے ہے، یہ بھی دین میں سے ہے؟ کہا کہ جی بالکل۔ اس وقت جو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کر کے ایک حضرت موسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، ایک فاحشہ عورت آئی، اس نے کہا کہ اے قارون، اس موسیٰ نے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا، زبردستی کی، تو لہٰذا جو یہ بتا رہا ہے یہی سزا اس کو دی جائے۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، جب آپ نے یہ سنا تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ وہ خاتون، کہا کہ تم یہ بتاؤ اللہ کی قسم اٹھا کر
کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بدعملی انجام دی ہے، میں نے تمہارے ساتھ یہ بدعملی انجام دی ہے۔ تو اس وقت وہ جو خاتون تھی اس نے اقرار کیا، بلکہ حضرت موسیٰ نے وہاں پر یہ کہا کہ اگر میں نے یہ کام انجام دیا ہے تو اللہ کی پکڑ میں آؤں، اور اس عورت سے کہا کہ تم کہو کہ اگر میرے ساتھ یہ حضرت موسیٰ نے کیا ہے اور میں سچی ہوں جو بتا رہی ہوں، تو پھر موسیٰ نبی پر عذاب آئے، اور اگر میں جھوٹی ہوں، موسیٰ نبی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ، اور میں جھوٹ بول رہی ہوں، تہمت باندھ رہی ہوں، تو پھر میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس طرح سے کہا تو اب یہ خاتون ڈر گئی کہ بھئی جانتی تو تھی یہ نبی ہے، تو اگر میں اللہ سے اپنے لیے یہ دعا کروں کہ اگر میں جھوٹی ہوں، مثلا موسیٰ نبی نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا یقیناً، اور میں جھوٹی ہوں، میں تو اللہ سے دعا کر رہی ہوں، اپنے لیے عذاب طلب کر رہی ہوں، اور میرے اوپر عذاب آ جائے گا، خوف زدہ ہو، کہنے لگی اے لوگوں، یہ ان سرداروں نے مجھے بہکایا تھا، میرے ساتھ نبی خدا نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے کس قدر عزت و کرامت کو محفوظ رکھا۔ جو ہمیں یہاں پر یہ پوائنٹ واضح ہوئے پیغام ملا ہے کہ اس بدبخت نے قارون نے فقط واجب امر کو ادا نہ کرنے کی وجہ، زکوٰۃ کو نہ دینے کی وجہ سے اس نے نبی کی مخالفت کی، اس نے نبی کی جو ہے وہ مذمت کی۔ آج دیکھ لیں لوگوں کی یہی یاد ہے، کل کا قارون تھا جو نبی خدا پہ تہمت باندھ رہا تھا واجب چیز کو ادا نہ کرنے میں۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وارثان انبیاء، فقہا، مراجع الزام پر جسارتیں کرتے ہیں کہ یہ خمس و زکوٰۃ کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کے پاس بینک بیلنس ہے۔ یہ وہی سیرت ادھر سے چلی آ رہی ہے قارون کے زمانے سے۔ کل انہوں نے انبیاء کے اوپر جسارتیں کی تھی، آج وہی باطل فکر رکھنے والے علم دشمن، علم علماء، علم فقہا، آل محمد کے علم کے دشمن لوگ وہی فقہا اور ان علماء کے اوپر جسارتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اتنے دین سے محبت رکھتے ہیں، اگر نہ دیں آپ فقہا کو، آپ پھر خود صرف کریں مال امام، خمس کی رقم اور زکوٰۃ کی رقم۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، وہ آج بھی جو لوگ خمس دینا چاہتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہیں، کتنے لوگوں کو ہم شخصاً جانتے ہیں جن کو آغا سیستانی کی طرف سے اجازت ملی ہے، آپ اس خمس کو صرف کر سکتے ہیں دین کے امور اور کاموں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی عالم کی رہنمائی کے ساتھ، کیونکہ ہر شخص یہ لیاقت نہیں رکھتا۔ ایک عالم ذمہ دار، جو ذمہ دار عالم، جو یہ سمجھے کہ مجھے کہاں پر مال امام کو صرف کرنا ہے، مجھے کہاں پر ان واجبات اموالی کو صرف کرنا ہے، تو یہ جو ہے ان کی ایک شرعی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا ہے اور نماز کا بھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کسی کے مال کو کوئی نقصان نہ ہوگا، چاہے وہ مال جنگل میں ہو یا دریا میں ہو۔ رسول اللہ فرماتے کسی کے مال کو کوئی نقصان نہ ہوگا اگر وہ جنگل میں ہے یا پھر وہ دریا میں ہے، مگر یہ کہ اس شخص کا مال محفوظ نہ رہے گا جس کے مال میں زکوٰۃ ہے، اس کا مال محفوظ نہیں رہے گا، چاہے وہ گھر کی تجوریوں میں بھی کیوں نہ پڑا ہو، وہ بھی مال تلف ہو سکتا ہے اگر اس میں لوگوں کا حق ہے، اس میں امام کا حق ہے، غریبوں اور مساکین کا حق ہے، تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے یہ ان اہم امور میں سے ہے۔ قرآن کریم کی 6 آیت مجیدہ سورہ البینہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم
خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ فرما رہا ہے اہل کتاب اور مشرک و کفار جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بدترین اللہ کی مخلوق ہے۔ کون؟ کفار اور مشرکین۔ اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں کہ جو مشرکین اور کفار ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور ادھر سے آج مؤذن آذان میں آپ مساجد میں سنتے ہیں، جو شیعہ خیر البریہ اپنی مساجد میں آذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین۔ آپ لوگ خود گواہی دیتے ہیں اذان میں، آپ لوگ سنتے ہیں کہ جو مؤذن ہے اذان دینے والا اللہ کے گھر میں، وہ ندا دے رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام متقی لوگوں کے امام ہیں اور مشرکین لوگوں کے قاتل ہیں۔ ایسے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں مشرک لوگ جہنم میں جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ آذان میں کہتے ہیں کہ وہ مشرکین کے قاتل ہیں۔ کبھی بیٹھ کر غور کیا ہے، فکر کیا ہے وہ مشرک کا عقیدہ ہوتا کیا ہے جس کے قاتل مولا علی ہیں؟ وہ مشرک ہے کون جس کو قرآن جہنمی کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم سوچیں مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ جو اللہ کے افعال میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ علماء متکلمین نے جو علم عقائد کے اوپر کتابیں تعریف کی لکھی ہیں، اس میں یہ 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ توحید کی بڑی 4 قسمیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں آنے والے 4 شرک کی قسمیں ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ خود دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی سیرت میں، جب آپ جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو بصرہ میں کچھ لوگ تھے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کی عظمت و کمال اور شرف کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے الہ ہیں۔ کس کو کہا؟ مولا علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے قمبر آپ کو روشن کرو۔ ان کو تنبیہ کی، سمجھایا میں اللہ کا ولی ہوں، نہ میں اللہ ہوں نہ میں رب ہوں۔ علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے یہ لوگ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہنود تھے، ہند میں سے تھے۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا ایک تھا، یعنی یہ ہند سے کچھ لوگ تھے جو بصرہ کے سہل میں، وہاں پر بصرہ میں یہ کام کرتے تھے، جو کہ پرانے زمانے میں جو تجارت کرتے تھے دریا کے راستوں کے ذریعے سے۔ تو وہاں پر کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے رب اور الہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، نہ سمجھے۔ حضرت قمبر سے کہا آپ روشن کریں، آپ روشن کرائی گئی۔ پھر ان کو سمجھایا، نہ سمجھے، پہلے ایک کو جلایا گیا، نہ سمجھے، شاید ڈر جائے، باقی دوسرے کو ڈالا گیا۔ جب دیکھا کہ ابھی بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر روایت کے جملے ان سب کو جلا دیا گیا۔ یہ ہے مشرکین جو مولا علی علیہ السلام کو اللہ اور رب کہہ رہے ہیں۔ امام علی یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری محبت میں میرے رتبے سے بڑھا رہے ہیں، علی مولا یہ برداشت نہیں کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ وہ مجھے شریک قرار دے۔ علی مولا رب کا تعارف کروانے آئے ہیں، خود کو رب کہلوانے نہیں آئے ہیں۔ علی مولا اللہ کا تعارف کروانے آئے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کہلوانے نہیں آئے ہیں۔ تو اس وقت امام علی نے سب کو جلوا دیا۔ اب اس کے بعد بعض لوگ داد کے لیے، واہ واہ کے لیے، اور اپنی جو ہے وہ بڑی دادیں حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا ایک جملہ بناتے ہیں۔ آگے روایت میں نہیں کیا کہتے ہیں، پھر مولا علی علیہ السلام نے ان سب کو زندہ کیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ رب تمہارا کون ہے۔ تو نقل کرنے والے جو کرتے ہیں نقل کفر نباشت، کہ جب وہ زندہ ہوئے انہوں نے کہا کہ اے علی پہلے تو ہمیں شک تھا، اب ہمیں پک ہو گئے، یقین ہو گیا کہ آپ ہمارے رب اور اللہ ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کس قدر جسار اس جملے پہ پھر قوم واہ واہ کہہ رہی ہوتی۔
اب بتائیں جب اس قسم کے کلپس ہمارے ویڈیوز وائرل ہوں گے، کیا تشیع کے ایمان کے بارے میں دنیا والے کہیں گے یا ہم پر کفر کی تہمت باندھیں گے؟ اے علی والو، اپنا عقیدہ توحید ویسے بناؤ جیسے علی مولا نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں دی ہے، ویسے ہونی چاہیے ہمارا عقیدہ توحید۔ نہ آپ کسی کے کہنے پر عقیدہ توحید اختیار کریں، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ دیکھ لیں، نہ مانے کسی عالم دین کی، نہ مانے کسی خطیب کی، نہ مانے کسی ذاکر کی۔ کیا مولا علی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں، مولا علی اللہ کا تعارف کیا کر رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو کیا پیش کیا۔ اپنا عقیدہ کو صحیح کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو لہٰذا یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے مشرکین اور کفار کے بارے میں ذکر کیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو لہٰذا ان کو نجات نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم کی 7ویں آیت مجیدہ، اس 7ویں آیت مجیدہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اس کا ترجمہ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیے ہیں، اور وہ اللہ کی بہترین مخلوق میں سے، جو ایمان لائے اعمال صالح کرتے ہیں وہ اللہ کی بہترین مخلوق میں سے۔ اس آیہ مجیدہ نے واضح کر دی ہے انسان وہ کامیاب ہے جس کے دامن میں 2 چیزیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح، یعنی فقط عمل صالح بھی کسی کو نجات نہ دے گا اور فقط ایمان بھی کسی کو نجات نہ دے گا۔ کامیاب وہ مومن ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور وجود میں کردار۔ علماء اہل سنت نے اور شیعہ علماء نے، علماء اہل سنت میں سے علامہ زمخشری نے روایت نقل کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی یہ خطاب ہوا اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو، اس سے مراد کون ہے؟ اے علی والو۔ تو گویا اللہ قرآن میں ایمان والوں کا خطاب علی والوں سے کر رہا ہے، علماء مفسرین شیعہ ہوں یا اہل سنت۔ تو جب علی والے اور ادھر تقاضا کیا جا رہا ہے عمل صالح کا، تو گویا معلوم ہو اللہ کہہ رہا ہے وہی مومن کامیاب ہے جس کے دل میں نور ولایت علی اور اولاد علی ہو اور اس کے وجود میں کردار علی، وہی مومن کامیاب جس کے اندر یہ 2 چیزیں، وہی مومن کامیاب ہے۔ تو اس میں جو ہے ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو اس آیہ مجیدہ میں کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس، علماء اہل سنت بڑا اعتماد کرتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ جو ہے مفسر قرآن تھے۔ کاش یہ بھی دنیا والے نظر کریں کہ عبداللہ ابن عباس کس کے شاگرد تھے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کے شاگرد تھے، جو باب مدینۃ العلم تھے۔ تو جو اصل مرکز ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، جو دروازے پہ آ کر خیرات لینے والا ہے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کے دروازے پہ جو آیا اور اس نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ دنیا والے اس کے دروازے پہ ٹھہر گئے، اس سے تو دین اور روایات لے لی ہیں، اور اس دروازے سے روایات کا وہ ذخیرہ نہ لیا، فقہ اور احکام نہ لیے جو اس کا بھی استاد ہے، جو آل محمد میں سے ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیہ مجیدہ نازل ہوئی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کے فرمایا هو انت وشیعتک یوم القیامہ،
اے علی تو اور تیرے شیعہ ہیں جو میدان قیامت میں کیا ہوں گے؟ راضین مرضیین ویادی. اور آپ نے فرمایا اے علی تو اور تیرے شیعہ ہیں جو میدان قیامت میں راضی ہیں. یہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا. اور آپ نے فرمایا ویاتی عدوک کا، اور اے علی تیرا جو دشمن ہے وہ میدان قیامت میں کیسے آئے گا؟ غضبانا مقمحینا. اے علی تیرا دشمن میدان قیامت میں آئے گا تو غصے اور ناراضگی کے عالم میں، مقمحینا یعنی اس کے گلے میں طوق و زنجیر ہوں گے. یہ تو شرمندگی سے سر جھکانا چاہتا ہوگا لیکن ملائکہ اس طرح سے کھینچ کر رکھیں گے کہ اس کا سر اٹھا ہوا ہوگا کہ جس کے چہرے پہ لعنت پڑ رہی ہوگی. دنیا والوں دیکھ لو یہ وہ شخص ہے جو دشمن علی ہے، جس کے سامنے ولایت علی کو تو پیش کیا گیا لیکن اس نے ولایت علی اور محبت علی کا انکار کر دیا. تو یہاں پر یہ روایت ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اصحاب رسول سید الرسول کے ساتھ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے. کعبہ کے پاس بیٹھے تھے یا اتنی دیر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے. جب مولا علی علیہ السلام تشریف لے آئے تو سید الرسول نے ہماری طرف دیکھ کے فرمایا قد اتاکم اخی، اے میرے صحابیوں میرا بھائی تمہاری طرف آ. سید الرسول خوش ہو جاتے تھے جب علی مولا کا چہرہ مبارک دیکھتے تھے کہ میرا ناصر آ رہا ہے، میرے دین کا خدمت گزار آ رہا ہے، کہہ رہے میرا بھائی آ رہا ہے. تو اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ سید الرسول نے کعبہ کی طرف رخ کیا. ہم لوگوں کو اصحاب کو کہنے کے بعد، علی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہمیں بتا کر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا اور سید الرسول لسان وحی سے بول کر اصحاب کو بتا رہے ہیں فقال ورب هذه البنیہ، مجھے اس کعبے کی بنیاد یعنی اس بنا کے رب کی قسم، اس کعبے کے رب کی قسم. رسول اللہ فرما رہے ہیں، قسم اٹھا رہے ہیں کعبہ کے رب کی قسم یعنی اللہ کی قسم. یہاں پر بعض لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم. رب کعبہ کون ہے؟ الیاذ باللہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام. رب کعبہ رب کہتے ہیں جو کائنات کی شؤونات کا مالک ہو، یعنی کائنات میں رزق، خلق، موت، تمام چیزوں کا کنٹرول جس ہستی جس ذات کے کنٹرول میں اس کو رب کہتے ہیں. تو رب کعبہ کا رب اس لیے اللہ کو کہا ہے کیونکہ کعبہ اللہ کے حکم سے تعمیر کرایا گیا ہے. اللہ کو رب کعبہ اس لیے کہا گیا ہے چونکہ رب کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اللہ رب کعبہ اللہ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ اللہ کے حکم سے یہاں پر جو عمارت کھڑی ہوئی اور طواف کے لیے حاجی آتے ہیں اور دنیا جہاں میں جہاں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں اسی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز، اس لیے رب کعبہ کہا گیا ہے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا مجھے اس کعبے کے رب کی قسم ان ھذا وشیعتہ، اے میرے صحابیوں یہ علی اور اس کے شیعہ ہم الفائزون، وہ کامیاب ہیں قیامت کے دن. یعنی سید رسول نے اصحاب کو یہ بتا دیا، یہ واضح کر دیا کہ دیکھو اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ علی اور اس کے شیعہ. اس کے بعد آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ سید رسول نے پھر ہماری طرف رخ کیا، اصحاب کی طرف رخ کیا. اصحاب کی طرف رخ کرنے کے بعد سید الرسول نے لسان وحی سے کیا کمال اور عظمت کے چند آپ نے جملے ادا کیے ہیں. سید الرسول فرماتے ہیں اما واللہ انہ اولکم ایمانا باللہ، اے میرے صحابیوں یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ یعنی سب سے پہلے جو ایمان اللہ کی ذات پر لانے والا ہے وہ کوئی اور نہیں میرا بھائی علی. تو یہاں پر اللہ کی ذات پر پہلے ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟
یعنی جس نے اظہار اسلام پہلے کیا. چونکہ جب سید الرسول نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے علی مولا تھے اور اظہار اسلام کرنے والے تھے، تاکہ اس عمل سے دنیا سید الرسول کی طرف بڑھے اور بیعت کر کے اسلام کو قبول کرے. نہ کہ امام تو کل ایمان ہے، امام کل ایمان ہے. وہ ایسا نہیں تھا الیاذ باللہ کہ پہلے وہ ایمان پر نہ تھے. آپ کل ایمان ہیں، یعنی ایمان لانا جن روایات میں ذکر ہے اس میں یہ معنی مراد ہے آپ نے اظہار اسلام کیا کم سنی میں. جو صحیح معنی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا، مولا علی اسلام لائے نہیں ہیں بلکہ اظہار اسلام کر کے رسول اللہ کی نصرت اور تائید کرنا چاہتے تھے. اسلام وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو، اور علی تو وہ ہیں جو کل ایمان ہیں. تو لہٰذا آپ نے فرمایا وَأَقْوَامُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور میرے صحابیوں تم میں سب سے زیادہ جو اللہ کے حکم کو میں قیام کرنے والا ہے وہ علی ابن ابی طالب. یعنی تم اللہ کے احکام میں قیام کرنے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا دیگر واجبات کی ادائیگی میں تم لوگ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر جاتے ہو، لیکن علی حیدر کرار سب سے زیادہ اہتمام کرنے والا ہے. کبھی اس میں کوئی سستی والی بات نہیں دیکھی ہے. حکم الہی کو جیسے سنا فوراً اس کو ادا کیا. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفَاكُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، تم میں سب سے زیادہ جو اللہ کے ساتھ وعدہ وفا کرنے والا ہے وہ علی ابن ابی طالب. یعنی تم میں دیکھا گیا کہ تم اللہ کے عہد کو توڑتے ہو، لیکن علی کے کردار میں کبھی بھی ایک لمحہ نہیں دیکھا کہ علی نے اللہ کی نافرمانی کی. اور فرمایا وَأَقْضَاكُمْ بِحُكْمِ اللَّهِ، اے میرے صحابیوں تم میں سب سے زیادہ جو حکم الہی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. یعنی علی کبھی بھی کسی کی طرف مائل ہو کر فیصلہ نہیں کرتے بلکہ حکم الہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ شان اور عظمت ہے تو فقط علی حیدر کرار. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَقْسَمُوكُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَأَقْسَمُوكُمْ وَأَقْسَمُكُمْ، اور تم میں سب سے زیادہ جو تقسیم کرنے والا ہے برابری میں وہ زیادہ علی ابن ابی طالب. تمہاری نسبت جو زیادہ مساوات میں تقسیم کرتا ہے وہ علی حیدر کرار ہے. فرمایا وَأَعْدَلُكُمْ فِي الرَّعِيَّةِ، اور رعایا میں لوگوں میں جو سب سے زیادہ عدل کے ساتھ پیش آنے والا ہے وہ علی ابن ابی طالب. اس لیے تاریخ طبری والے نے لکھا قُتِلَ فِي الْمِحْرَابِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ، مولا علی علیہ السلام کو اس وجہ سے محراب کوفہ میں شہید کیا گیا. آپ شدت سے انصاف کرتے تھے، کسی کی طرف میلان نہیں رکھتے تھے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ فلاں ہے. حکم الہی کی نافرمانی میں علی نے نہ کبھی کسی قبیلے کو دیکھا میرے رشتہ دار ہیں، نہ علی مولا نے یہ دیکھا یہ میرے دوستوں میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ آپ نے حکم الہی کو نافذ کیا. اس کی بہترین مثال حضرت قمبر، جس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ علی اگر بازار جاتے ہیں تو اپنے لیے کم قیمت والا سوٹ لیتے ہیں اور قمبر کے لیے عمدہ لباس لیتے ہیں. اتنی محبت ہے حضرت قمبر سے. لیکن روایت کہتی ہے جب ایک مرتبہ کسی مجرم پر حضرت قمبر علی مولا کے کہنے پر جب آپ حد جاری کر رہے تھے اس میں 3 کوڑے زیادہ مارے. علی حیدر کرار عدل و انصاف دنیا نے اگر سیکھا ہے تو علی کے کردار سے سیکھا ہے. علی مولا نے حکم دیا، جو مجرم تھا جو پہلے کوڑے کھا رہا تھا، امام نے حکم دیا کہ اے فلاں اب تو قمبر کو 3 کوڑے لگائے گا، اس لیے کہ قمبر نے تجھے 3 زیادہ کوڑے مارے ہیں. یہ ہے علی کا کردار کہ قمبر جیسی ہستی اور شخصیت نے اگر وہ غلطی سے 3 کوڑے مار دیے تو علی مولا وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کردار علی کہاں آئے گا ہمارے اندر؟
جب تک نہیں آئے گا ہم کامیاب نہیں۔ ولایت علی کو سمجھیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَعْظَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَزِيًّا، اور اے دنیا والو، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ امتیاز ہے، جو رتبہ رکھنے والا ہے، وہ علی حیدر کرار ہے۔ تو جب سید الرسل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مناقب اور یہ عظمت اور یہ فضائل بیان کر چکے، تو اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں رسول اللہ اسی مقام پر، یعنی آپ بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے، اسی اثناء میں یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین یعنی رسول اللہ پر وحی لے کر نازل ہوئے، آپ پر آثار وحی جو ہے وہ لوگوں نے دیکھے، تو یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ جس میں یہ اعلان کیا گیا ایمان والے اور عمل صالح والے جو خیر وہی ہیں، خیر البریہ ہے۔ تو لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں سید الرسل کے بعد رسول اللہ کے صحابی، مسلمان، کلمہ گو جب بھی علی حیدر کرار کو آتے ہوئے دیکھتے یا گزرتے ہوئے دیکھتے تو سب اپنی زبان پر یہی کہتے تھے اتاکم خیر البریہ بعد رسول اللہ، اے لوگو یہ رسول اللہ کے بعد یہ تم میں خیر البریہ، چونکہ رسول اللہ بتا چکے ہیں خیر البریہ کون ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا خیر البریہ علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اور اسی طرح روایت میں ہے کہ ایک مقام پر سید الرسل فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا، شیعہ مصادر میں بھی یہ روایت موجود ہے، علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ یہ شیعہ فرقہ ایک نیا وجود میں آیا ہے۔ اگر یہ نیا وجود میں آیا ہے تو سید الرسل کی یہ روایت جو آپ کی کتب میں موجود ہے، تمام مسلمانوں نے یہ اس روایت کو امانت کے ساتھ نقل کیا ہے، تو پھر اس روایت کا کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ نے پھر کن شیعوں کے بارے میں نشاندہی کی تھی؟ ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، یعنی اے علی تیرے حبدار اور تیری پیروی کرنے والے کامیاب ہیں۔ ہر قوم دیکھ لے کہ کون علی کا حبدار ہے اور کون علی کا پیروکار ہے، وہی کامیاب ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے دے دیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی آیہ مجیدہ میں جب یہ سند علی مولا اور ان کے حبداروں کو مل گئی تو اللہ نے قرآن کریم میں اس آخری آیہ مجیدہ میں خوشخبری دی علی کے چاہنے والوں کو۔ کیا خوشخبری دی؟ آخری آیت جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اس کا ترجمہ، ان کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بہشت ہے، یعنی جو حبداران علی، جو خیر البریہ ہیں، ایمان اور عمل صالح والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ ان کے رب کی طرف سے جنت ہے، ایسی جنت کہ جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اب ذالک، یہاں پر جو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، تو گویا اللہ نے بتایا رضی اللہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ وہ ہیں جو خیر البریہ ہیں، جو علی اور اولاد علی کے حبدار بھی ہیں اور تابعدار بھی ہیں۔ گویا قرآن نے بتا دیا جو علی اور اولاد علی کا حبدار اور تابعدار نہیں ہے
وہ قرآن کی نگاہ میں ہرگز رضی اللہ عنہ نہیں ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، معذرت کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. ورضوا عنہ، یہ اس آیت کے مصداق صرف وہ ہیں جو حبدار علی اور اولاد علی اور ان کے تابعدار، ورنہ وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ بلند مقام اس کے لیے جو اپنے رب، اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی علی والے ایمان بھی رکھتے ہیں، عمل صالح بھی رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں. پروردگار سے دعائے بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام.